جو سیگمنٹ کا وقت ہے، ایوری ٹیوزڈے کو ہمارے ساتھ قابل احترام جناب عاشر عظیم صاحب شامل ہوا کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عاشر عظیم پاکستان کی اعلیٰ پوزیشنز کے اوپر کام کرتے ہوئے، اعلیٰ عہدوں کے اوپر کام کرتے ہوئے یقیناً اس اسکول آف تھاٹ سے باقاعدہ طور پر واقف بھی ہیں، اسی لیے ہم نے ان کو اپنے پروگرام کا حصہ رکھتے ہوئے بعض چیزوں کا انالیسس ہم ان سے چاہتے ہیں۔ عاشر عظیم صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ سر السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ عارفہ جی السلام علیکم، thank you so much for having me on the show yet again and it's a pleasure being here. تھینک یو ویری مچ سر۔ سر، کل پاکستان کی تاریخ میں جو یہ ایک واقعہ ہوا، نہ صرف پاکستان کی بات کی جائے بلکہ پوری دنیا میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے بندوں کا اس طرح سے اریسٹ ہونا، دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل، مگر دا موسٹ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگیسٹ پرسن جن کو اریسٹ کیا گیا، فیض حمید صاحب، اور یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ فیض حمید صاحب بھی کورٹ میں آئیں گے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے اپنا ایک جگہ پہ اپنا جواب درج کروایا بھی تھا، آئے نہیں تھے کورٹ میں، مگر ان کے وکیل نے ان کا ایک جواب جمع کروایا ضرور تھا۔ مگر اب اگر فیض حمید صاحب نے اپنا جواب عدالت میں جمع کیا اور اگر ان کو کاؤنسل پرووائڈ کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ جیفری ایپسٹن کی طرح سے بے شمار لوگوں کے نام جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ تو آپ سر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عارفہ جی، میں تو سرپرائزڈ اینڈ رادر پلیزنٹلی سرپرائزڈ، کیونکہ دیکھیے پاکستان میں پرابلم یہ رہی ہے کہ ہم آج تک بڑے آدمی پہ کبھی ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سی چیزوں میں انوالوڈ ہیں، اور جنرل فیض حمید کے بارے میں تو ظاہر ہے آپ بھی جانتی ہیں، پورا دھرنے کے ٹائم ملک کو بہت نقصان پہنچایا بہت سے ایشوز پہ، اور پھر میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ آپ کو جب پاور دی جاتی ہے وہ پاور ایک عوام کا ٹرسٹ ہے۔ جب میں مالک بھی کہہ رہا ہوں تو آپ اس میں ایک ڈائلاگ دیکھیے، بیکاز جو رائٹر ہوتا ہے اس کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ملک تمہارے بغیر بھی سب کچھ ہے، تم اس کے بغیر کچھ نہیں ہو، اور یہ اس طاقت پر گھمنڈ نہ کرو بلکہ اس طاقت کو اپنے اور اس عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرو۔ جب آپ کو طاقت دی جائے اور آپ اس طاقت کو چوری ڈاکے ڈالنے کے لیے، لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کرنے کے لیے، ان کے گھر سے سونا اٹھانے کے لیے، مطلب آپ کو جو ایک ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ کا یہ لیول ہو کہ وہ ایک چھوٹا سا ڈاکو بن جائے، تو مطلب اس کی کیا میں ڈیفنس پیش کروں؟ میرا تو خیال ہے شرمندگی ہے۔ اور بٹ آئی ایم پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ جی پاکستان میں اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے، کر دکھایا جو دنیا میں لوگ نہیں کر سکے۔ دیکھیں اس کی میری ایک آبزرویشن یہ ہے، اب آپ اسے جس بھی طرح دیکھیں دنیا کے انٹیلیجنس چیفز کے بارے میں، یا جیسے آپ نے ایپسٹائن کا بھی ذکر کیا، میری ناچیز رائے میں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو طاقت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے پاس شواہد ہوتے ہیں۔ جے ایڈگر ہوور جب ایف بی آئی کے چیف بنے تو وہ جب تک مر نہیں گئے وہ ایف بی آئی کے چیف ہی رہے۔ کسی کے امریکن 4 امریکی صدر تبدیل ہوئے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ایڈگر ہوور صاحب فائلز مینٹین کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ آئی ایس آئی کے چیف بھی تو لوگوں پہ فائلز مینٹین کرتے رہے ہوں گے نا۔ مجھے اس میں پازیٹیوٹی اس لیے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایسا حلقہ اقتدار ہے جو کہ بلیک میل نہیں ہے ان سے۔ مجھے یہ دونوں چیزیں بڑی پازیٹیو لگیں۔ دیکھیے اگر آپ غلط کام کریں تو انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ کو پکڑ میں آنا چاہیے۔ پاکستان میں بڑے آدمی کو پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا گیا، دنیا میں انٹیلیجنس چیف پہ ہاتھ پہلی دفعہ ڈالا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس چیف کے پاس وہ بلیک میلنگ مٹیریل اس وقت جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں شاید ان کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اب میں اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں۔ سر آپ نے بڑی اچھی بات کہی، مگر میں بھی آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ دیکھیے گا
ان کے پاس میں نے اگر جیفری ایپسٹن کا نام لیا ہے تو میں نے اسی لیے نام لیا ہے، ان کے پاس بھی بہت سے لوگوں کی بہت ساری کہانی ہیں. آپ آتے دنوں میں دیکھیے گا اور کون کون اریسٹ ہوتا ہے. تھوڑی سی لسٹ ایک سامنے آ بھی گئی. غم مجھے اس بات کا ہے کہ جب یہ طاقت میں تھے واٹ ہیپن، آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صدیقی صاحب جنہوں نے بار کاؤنسل میں جا کے ایک سپیچ کی تھی، میرے لیے صرف پاکستان امپورٹنٹ ہے، میری خدا کی قسم کوئی پارٹی نہیں ہے، میرے لیے صرف پاکستان ہے. تو شوکت صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ ISI کا جو چیف ہے وہ میرے تک رسائی کرتا ہے اور مجھے نواز شریف کے بارے میں غلط فیصلے کرنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ ریکارڈ میں سپیچ پڑی ہوئی ہے، میرے پاس بھی وہ ریکارڈ میں ہے. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اڑا دیا گیا تھا. اس آدمی نے، کیونکہ وہ ایماندار تھا، اس نے کھڑا نہیں چھوڑا. 2018 سے لے کے آج تک اس نے فائٹ کیا اور 2024 میں ان کو ان کے ایریئرز بھی مل گئے اور ان کو سرخرو بھی ہوئے. راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے اجلاس میں انہوں نے وہ تقریب میں خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ISI ان پر عمران خان کے مخالفین کے خلاف فیصلے دینے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ فیض حمید ہمسیلف ان کے گھر آئے اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ان کی بیٹی کی درخواستوں کو نہ سننے کا کہا، جس کی انہوں نے بڑی سزا پائی. آج جب یہ معاملہ ہوا ہے تو what do you think کہ شوکت عزیز فیض حمید واز ناٹ alone. باجوہ صاحب واز، کیونکہ پاکستان کا دا موسٹ آرگنائزڈ ادارہ از آر آرمی، تو کہنے کو تو چیف آف دا ISI جو ہے از آنسریبل ٹو دا پرائم منسٹر، مگر وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کو ہر چیز پہ کیپس ایٹ دا سیم پیج. تو باجوہ صاحب ایکولی آپ دیکھیے گا کلپریٹ نکلیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آج سے پہلے آپ نے بھگا دیا تھا پرویز مشرف کو، پھانسی کی سزا ہوئی تھی، آپ نے ان کو ملک سے ہی بھگا دیا تھا. تو اگر چیف آف دا آرمی سٹاف کے بارے میں بھی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے یہ؟ دیکھیے آپ نے تو پرائم منسٹر پہ مہربانی کی یہ کہہ کے کہ جی کہ جو ISI کا چیف ہے وہ پرائم منسٹر کو آرمی چیف کے برابر رکھتا ہے. یہ تو آپ نے فیور کر دیا پرائم منسٹر کو. آرمی چیف تو اس کا ڈائریکٹلی باس ہے نا جی. تو اب دیکھیے فیض حمید صاحب نے DG ISI رہنا تھا یا کور کمانڈر پشاور جانا تھا، تو یہ ڈیسیژن پرائم منسٹر کے تو ہاتھ میں نہیں تھا نا جی، یہ ڈیسیژن تو آرمی چیف کے ہاتھ میں تھا. تو ظاہر ہے ISI کے چیف کا نو ڈاؤٹ باجوہ صاحب کے بالکل ڈیفینیٹلی انوالو تھے. اور باجوہ صاحب ہم ہمیشہ سے وہ باجوہ ڈاکٹرائن کے بارے میں ہم بات کرتے رہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کمروں میں بیٹھ کے آپ ایک نیپولینز بنے ہوتے ہیں. آپ نے 75 سال میں چاہے جنرل ایوب خان تھے، چاہے جنرل یحییٰ خان تھے، یا جنرل ضیاء الحق تھے، یا جنرل پرویز مشرف تھے. اور میرا ہمیشہ سے اس وقت سے کہنا ہے کہ جناب اگر ہم پرویز مشرف کے خلاف جب آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ ہوا، انہیں سزا ہوئی، جب تک ہم کسی ایک جرنیل کو غداری میں ٹانگیں گے نہیں، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. اور معاملہ شاید پھر بھی ختم نہیں ہوگا. دیکھیں ایشوز، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایشوز سٹرکچرل ہوتے ہیں. تو سٹرکچر تو ISI کا پھر بھی وہی رہے گا نا جی. ISI ٹائپ کا سٹرکچر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. مطلب CIA کا بھی وہ سٹرکچر نہیں ہے. دیکھیے CIA کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نا. دیکھیے CIA کا تعلق نہیں ہے، مگر ISI کے تعلق تو ابھی آپ ہی نے کہا کہ رپورٹ تو فرسٹ امیڈیٹ باس تو چیف آف دا آرمی سٹاف ہی تھے نا. اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سٹرکچر غلط ہے نا جی. جب تک آپ جنرل فیض حمید کو کچھ بھی کر لیں، اگلا ISI کا چیف پھر بھی اتنا ہی تگڑا ہے نا جی. کیونکہ وہ سٹرکچرلی تو ISI پھر بھی آرمی چیف کے ساتھ رہے گی. سٹرکچرلی ISI ملک کے اندر لا انفورسمنٹ کرتی رہے گی. سٹرکچرلی ISI ملک کے پالیٹکس میں حصہ لیتی رہے گی.
اگر آپ نے اس نظام کو واقعی ٹھیک کرنا ہے تو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کا پاکستان کے اندر کے معاملات سے، سیاست سے، لا انفورسمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، امریکن سی آئی اے ڈز ناٹ ہیو اینی اتھارٹی ٹو ٹرائی این امریکن سٹیزن اینڈ کین ناٹ آپریٹ ود ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو الٹیمیٹلی تو آپ کو آئی ایس آئی کو اس طرف لے جانا پڑے گا. باقی تو یہ سمٹمز ہیں نا، جس وقت تک اگر آپ یہ آئی ایس آئی کے پاس اختیار رہیں گے تو آپ اسی طرح ٹی ایل پیز بناتے رہیں گے، آپ اسی طرح چوری ڈاکے کرتے رہیں گے، آپ اسی طرح پالیٹکس میں حصہ لیتے رہیں گے. آپ کو اس کو سٹرکچرلی ٹھیک کرنا ہے تو پھر جا کے لانگ ٹرم کوئی بات طے پائے گی. اس وقت آپ پھر ایک ٹہنی کاٹ رہے ہیں. میں اس پہ بھی بہت خوش ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے بڑے آدمی پر ہاتھ ڈالنا میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، اور میں اس پہ بڑا پازیٹیو ہوں. جس سے ٹھیک ہے، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ ان آئی ایس آئی کے چیف کے پاس بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہوں گی، اور میں خوش ہوں وہ باہر نکلنی چاہیے. لیکن جو غلط قسم کے لوگ ہیں ہم انہیں کیوں پروٹیکٹ کریں؟ لیکن میں اس بات پہ زیادہ خوش ہوں کہ اگر ان کے جو آپ کی ٹاپ لیول ہے اگر وہ شامل ہوتی ان لوگوں میں تو پھر ان کے خلاف ایکشن نہ ہوتا. میں ان کے خلاف ایکشن کو اس لیے پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ٹاپ پہ ان کی بلیک میل سے باہر ہیں. کچھ لوگ ٹاپ پہ ان کی بلیک میل سے باہر. سر ہم نا ڈرامہ کرنے میں بھی بڑے ماہر ہیں. مجھے میسیجز لگاتار آ رہے ہیں، ویٹ اینڈ واچ. ایک نہیں، میرا خیال ہے کوئی 7 میچز ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دس از آل ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. کبھی کوئی مذہبی جماعت کا کرا دیا جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہی ہے آپ کی جماعت اسلامی کا بھی ایک ہو رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ 77 میں واپس آ جائیں نا، 77 ہمارے ضیاء الحق کے دور میں چلے جائیں، تو ضیاء الحق صاحب نے اور میری ایک بڑے عظیم بندے سے بات ہوئی جو کہ بڑا امپورٹنٹ، میری اوقات نہیں ہے، ربوں گل ہو گئی، تو مجھے بے اختیار ضیاء الحق صاحب کا کتابوں میں درج ہے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ اگر میں بچا تو وہ نہیں ہے، اگر وہ بچا تو میں نہیں ہوں. بھٹو صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ دونوں میں سے اگر بھٹو صاحب واپس آ گئے اقتدار میں تو پھر میں نہیں، تو جب میں اقتدار چ رہا اور بھٹو نو نہ نکلن دیتا تو پھر وہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کا تمام ڈرامہ اب بیسیکلی اگین میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، ایک پارٹی کو فنا کرنے کے لیے، عمران خان کو فنا کرنے کے لیے انہوں نے ہی ایم کیو ایم بنائی تھی، انہوں نے ہی ایم کیو ایم کو فنا کیا، انہوں نے ہی بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی سے جو بھی تیر تلوار تھا وہ لیا، انہوں نے ہی نواز شریف صاحب کو چڑھایا بھی اور 3 سال سے زیادہ کی حکومت نہ کرنے دی، انہوں نے ہی آج ٹی ایل پی کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے ہی جماعت اسلامی کو باٹ پورا کرنے کے لیے استعمال کیا. مگر اب عمران خان از اے سٹبن مین، ان کو ڈر لگتا ہے جی وہ آ گیا تو پھر اسی نہیں، تو جی اسی رہنا ہے تو پھر وہ نہیں. اگر میں غلط ہوں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کنیکشن کیا ہے، آپ کس طرح ان کنیکشن یہ ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو، آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے، آپ بہت پیارے آدمی ہیں کیونکہ آپ بھی فیض حمید جیسی بڑی پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں. میری بات تو آپ کو ضیاء الحق صاحب کا دور یاد کیجئے گا، ان کا وہ بیان یاد کیجئے گا. عمران خان کیونکہ جس بات پہ اڑ گئے، مگر عمران خان کو اب ریلیکسیشن نہیں دینے کے. آپ نے آئی ڈونٹ نو اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ ان کو مختص نشستیں دے دی گئی تھیں، مگر انہوں نے وہ بل منظور کرا لیا جس کا اطلاق پیچھے سے ہوگا. آئی مین کہ میں جب خبروں کو پڑھتی ہوں تو مجھے ملک میں عدلیہ اور گورنمنٹ کے درمیان بھی رفٹ نظر آ رہی ہے. فوج مارشل لا لا نہیں سکتی. اگر الیکشن ہوا، صحیح ہوا، غلط ہوا، فارم 45 47 کو آپ کلیئر نہیں کر سکے، یہ تینوں باتیں میں ایک ہی تناظر میں کر رہی ہوں، تو عوام کو آپ کیسے کانفیڈنس ملیں گے؟ روز آپ ووٹ لے کے
کہ جی آپ پاک فوج کو بہت محبت کرتے ہیں، اس سے تو سر آپ نہیں جیت سکتے. دیکھیں میں نے آپ سے یہ سوال کیا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں پہلے تو کوئی بڑا آدمی پکڑا نہیں جاتا، اور اگر جب کوئی بڑا آدمی پکڑا جانے لگے تو انفارچونیٹلی ہم چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. دیکھیں خان صاحب نے آج ہی میں ان کے انٹرویو کے بارے میں بھی دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اور وہ پنجوتا صاحب گئے تھے ان سے ملنے. آئی ڈونٹ نو کہ میں نام ٹھیک پروناؤنس کر رہا ہوں، اور انہوں نے خان صاحب سے جو ملے اور باہر آ کے جو انہوں نے باتیں بتائیں، تو دیکھیں ایک پارٹی کے لیڈر خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو آخری دفعہ جنرل فیض حمید سے 2021 میں رابطہ ہوا تھا. تو آئی تھنک کہ جی ہمیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ماننا چاہیے. اور فیض حمید کو اگر ہم اس اریسٹ کو پولیٹیسائز کر دیں گے تو جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ تو پھر کبھی نہیں ہوں گی. دیکھیں جنرل مشرف کے ساتھ بھی تو انفارچونیٹلی یہی ہوا نا. کمال کی بات کی سر آپ نے. میں فدا آپ کی اس بات کے اوپر کہ میں آئی مسٹ کریکٹ مائی سیلف کہ ہمیں خام خواہ چیزوں کو گمبھیر نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک بڑے آدمی کو اریسٹ کیا ہے تو مسٹ سٹ ڈاؤن، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو کہ کون کون ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اس سسٹم کا، عدلیہ کا نظام بہترین رہے. اس میں جتنے برے لوگ ہیں سامنے آئے، اچھا ہے، ان کے بارے میں جتنی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، جنرل فیض حمید کی ایویڈنس ہے، وہ لائیں نا سامنے. جی وائی شوڈنٹ وی اریسٹ دیز پیپل؟ نہیں تو یہ تو اینڈ لیس ہے، یہ ملک ایسے ہی چلتا ہے. What do you think کہ اگر اس میں باجوہ صاحب کا بھی نام آ جاتا ہے تو پرویز مشرف صاحب پہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا تو ان کو تو انہوں نے ملک سے بھگا دیا تھا، بیکاز یہ چیز آرمی کی انسلٹ کنسیڈر کی جا رہی تھی. تو ڈو یو تھنک دے ول اریسٹ ایون ناؤ جس پوزیشن کے اوپر جنرل عاصم صاحب چل رہے ہیں، تو وڈ ہی بی ایبل ٹو اریسٹ باجوہ صاحب آلسو؟ اب دیکھیں پھر وہی اسپیسیفک چارجز کی بات بنے گی. اب جو اگر ہم اسٹرکٹلی بائی اور ظاہر دیکھیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ باجوہ صاحب کا یہ جنرل عاصم منیر کا اکیلا فیصلہ بھی نہیں ہوگا. یہ ظاہر ہے سارے کور کمانڈرز نے اس میں بہت غور و فکر کی ہوگی. ابھی بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے کہا نا کہ جی دنیا میں انٹیلیجنس چیف ایک کنٹری کا پکڑا گیا، اس پہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ جی اس میں صرف ایک جنرل یا آرمی چیف بیچ میں ہوگا، اس کے پیچھے اس کی پوری آرگنائزیشن کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پھر ہر اینگل سے دیکھا ہوگا، اور انہوں نے ظاہر اس کی ایک، اور صرف یہ نہیں ہوا کہ جی انہیں اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد آئی ایس پی آر نے باقاعدہ آ کے اپنا بیان دیا ہے. اس نے سپریم کورٹ کے ایونٹ سے شروع کیا کہ جی وہ ٹاپ سٹی کا ایونٹ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آفٹر ریٹائرمنٹ ہمارے پاس بہت سارے شواہد ہیں اور فلانے. تو وہ ایک اسپیسیفک چارجز کی لائٹ میں ٹھیک ہے. اب باجوہ صاحب پہ ہم آ جاتے ہیں. اب باجوہ صاحب پہ کیا وہ ظاہر پالیٹکس میں انوالوڈ تھے اس میں، نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. میں نہیں مانتا کہ جی جنرل فیض حمید نے اکیلے کام کر رہے تھے. جنرل فیض حمید کے ساتھ سب پیچھے شامل ہوں گے، تو ایسے تو اکیلا تو وہ بندہ بھی کام نہیں کر سکتا. فوج ایک آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، لوگ ایرنٹ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایٹ ٹائمز اپنے اختیارات سے آگے نکل جاتے ہیں، پیسے کی ہوس آ جاتی ہے، طاقت کی ہوس آ جاتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج پیچھے ایک آرگنائزیشن تو ان کے کھڑی تھی. اور اسی لیے میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ جی جب ایک بندے کو پکڑا گیا تو اب وہ آئے نا، وہ ایویڈنس لے کے آئیں، تو بسم اللہ کیوں نہیں پکڑنا چاہیے جنرل باجوہ کو. بٹ وی مسٹ گیٹ دیٹ ایویڈنس کہ اچھا جی فلانی جگہ پہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو وہ اگر ایک بندہ خود گواہ لے کے آ جاتا ہے، جنرل فیض وعدہ معاف گواہ بن جائے، بتائیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے. اور although I doubt کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یہ بات مانے گا، بٹ آئی تھنک یہ تو اچھی بات ہے کہ جی لوگوں کے بارے میں جو انوالوڈ ہے وہ سامنے آئے. Why should there be anybody be spared؟ انشاءاللہ. سر میں ایک بات اور آپ سے بڑی ضروری کرنا چاہتی ہوں، یہ میں پاکستان کی عوام کے لیے کرنا چاہتی ہوں. آج ہی میرے پاس نیوز ہے، میں نے بلکہ اس کو کور بھی کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں صرف پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کر سکتا ہے، which is next to impossible. This is not possible. 8 اگست کو ایک اوتھ لیا جانا تھا. میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے اس چیز کو دوبارہ سے کور کرنا چاہتی ہوں کہ ایک جو اوتھ کمشنر تھے انہوں نے اوتھ لینا تھا جناب
عامر ذرا اگر آپ وہ نکال لیں تو بہت اچھی بات ہوگی. مگر ان کی ایک پریویس انہوں نے دیکھیے جی پاسٹ کرٹیسزم آف اسرائیل لیڈس ٹو برجو دتانی ریزائننگ ایز اے چیف آف دا کینیڈین ہیومن رائٹس کمشنر. ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا, وکیل ہیں, ہی ہیڈ ٹو ٹیک دا اوتھ, اور اوتھ لینے سے پہلے جو باقاعدہ جوئش لائرز کی ایک آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس کی پوری ایک رپورٹ نکال لی. اور یہ دیکھیے صاحب, کینیڈین جوئش لیڈرز brought forward, وہ کہتے ہیں this complaint was brought forward by the Canadian Jewish leaders citing disturbing research that they had uncovered from the early Datani career, کہ انہوں نے کوئی ٹویٹ کر دیا تھا یا کوئی بیان اسرائیل کے اگینسٹ کر دیے تھے, and now اس بندے سے انہوں نے ریزگنیشن لے لیا before taking oath, تاکہ وہ سو بھی نہ کر سکے گورنمنٹ کو. عارف ورانی جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے اس کو اوتھ کو ان کے ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کیا. میں سر آپ سے یہ پاکستان میں یہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم چیف آف دا آرمی اسٹاف اکیلا ایکشن لیتا ہے, آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. ایون کل تک امریکہ کی اگر آپ الیکشن کو دیکھتے ہو, میں صرف اپنا فیلڈ سیٹ کر رہی ہوں آپ سے اپنا کوشچن کرنے کے لیے. کوشچن میرا یہ ہے کہ امریکہ کے آج کے الیکشن جو نومبر میں ہونے ہیں, کملا ہیرس کو ایک دم سے لایا جاتا ہے, آج ان کی ریٹنگ کو ٹرمپ سے آگے چلا گیا, حالانکہ رائٹسٹ جو گورا ہے اس کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اور بائیڈن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کملا ہیرس جیتی تو انتقال اقتدار ول بی گریٹ پرابلم. دنیا میں ہمیشہ پیچھے سے حکومت کرنے والے کوئی اور ہے. میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا, اور میرے پاکستان اور پاکستان کے رہنے والے اور ابراڈ پاکستانی رہنے والوں کو بتائیں اس کے بارے میں. دیکھیے آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ بات کی. مجھے یہ جو جنٹلمین ہیں جن کی آپ نے بتایا کہ جی اوتھ سے پہلے انہیں روک لیا گیا, مجھے نہیں پتا کہ یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو تھے کہ نہیں تھے. اگر یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو تھے سر برجو دتانی لا فرم کے ساتھ تھے, ان کا کریئر بڑا اچھا تھا, اسی کریئر کی بنیاد پر ان کا میرے پاس اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی ہے. ہی واز کس چیز کی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو تھے, الیکشن جیتے تھے؟ کوئی الیکشن نہیں جیتے سر, یہ ہیومن رائٹس کمیشن کے کمشنر ان کو نامزد کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. بٹ ان کو کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے اگینسٹ ایک بیان دیا تھا, اس کی بنیاد پر ان کو ریزائن کرنا پڑا بیفور. یہ دیکھیے سر, has resigned before taking position of the Canadian Human Rights Commission Chief Justice Minister ورانی عارف کے مطابق. آپ چاہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بات کر لیں, آپ کینیڈا کی بات کر لیں, this president and prime minister is not the only person who take a decision. There is a دیکھیں وہ تو ہے ہی نہیں نا, وہ تو نہیں ہے. دیکھیں پچھلے دنوں آپ بڑی ایک مزے کی, میں آپ کو شاید ایک تصویر دکھاتا کہ جو کانگریس ہے, یو ایس کانگریس کی ایک تصویر تھی. ایک آرگنائزیشن ہے جو کہتی ہے کہ اے پیک کتنے پیسے دیتا ہے کانگریس مین کو, اور وہ سارے ان کے خریدے ہوئے لوگ ہیں. تو اس میں انہوں نے جو کانگریس کا ہاؤس تھا اس کی تصویر دکھائی تھی کہ ریپبلکنز اتنے ہیں, ڈیموکریٹس اتنے ہیں, اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ ویسے تو ریپبلکن سے ڈیموکریٹس ہی ہیں, لیکن ان کو پیسے اے پیک سے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیسیکلی وہ سب سے بڑا نمبر ہے. فنڈرز آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی, لیکن چونکہ وہ فنڈڈ ہیں تو اس لیے آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ جمہوریت کو تو ہمیں خدا حافظ کہہ دینا چاہیے نا جی. پوری دنیا عوام کیا چاہتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, پیسے کون لگا رہا ہے فرق اس سے پڑتا ہے. کارپوریشنز آج کی دنیا کو رول کرتی ہیں, یہ جمہوریت تو ہماری آنکھوں میں ایسے ہی دھول جھونکنے کے لیے. لیکن اور اسی وجہ سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی اور یہ لوگ جو ہیں, یہ جو دیکھیں ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہوگی,
इन्होंने एक एक पोजीशन पे नजर रखते हैं कि कौन शख्स कहाँ लगने लगा है। हर शख्स पे उन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई है, उनके वकील मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनकी एक बाकायदा फंडिंग हो रही है। और वो कौन कर रहा है? ये छोटे से लोग हैं ना जी, एक थोड़े से लोग हैं। दुनिया में कितने हैं? मेरा ख्याल है कि 10 मिलियन लोग होंगे या पता नहीं 15 मिलियन, मुझे उनकी पॉपुलेशन नहीं पता। भी कम हो सर। हाँ जी, लेकिन आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, और जब मैं पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम से और हमेशा पिछले 30 साल से 40 साल से अपने मुल्क के लिए रोता रहा कि भाई जो इकट्ठ होता है ना, जो मालिक है, मालिक का मतलब ही है टू टेक ओनरशिप ऑफ योर कंट्री। अगर आप उन लोगों में से जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप किसी एक से पूछे ना कि तेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, या आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हो, तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा, वो कहेगा मेरी लॉयल्टी इससे है। वो भले जिस मुल्क में रहता हो, वो भले जो मर्जी कहता हो, उसके पास जौन सा भी पासपोर्ट हो, उसकी लॉयल्टी के लिए उसको एक सेकंड का प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधे उसकी लॉयल्टी क्लियर है। आप मुझसे पूछ लें आशिर साहब, हु डू यू स्टैंड विद, तो कोई हम में पंजाबी होगा, कोई हम में पठान होगा, कोई अमरीकी होगा, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा होगा, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर होगा। तो हम सब, और जो आपने फिर फार राइट की भी अभी बात की थी, मेरी नाचीज राय में हमारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आपने यूके में देख रही हैं जो हो रहा है सर। जर्मनी, इट स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी, देन यूके, देन फ्रांस एंड देन यूके। फ्रांस में भी अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो राइटिस्ट पार्टी को हराने की वजह क्या बनाई उन्होंने, फिर जो यूके में मारपीट हो रही है, देखिए आपके अगेंस्ट हो रही है ना जी, आपकी मस्जिदों पे अटैक हो रहे हैं, आपके लोगों को। सेम इन जर्मनी, सेम इन जर्मनी सर, सेम इन फ्रांस। हाँ जी, तो एंटी इमिग्रेशन राइटिंग हो रही है। आपके ख्याल में ये क्यों हो रही है? और आप ऑर्गेनाइज्ड हो नहीं, आप तो साथ वाले घर की साथ वाले घर से नहीं बनती, तो आपके ख्याल में आप ऐसे लोगों से, अच्छा, और ये एंटी राइटिंग क्यों हो रही है और एंटी इमिग्रेंट क्यों मूव चल रही है, ये मेरे ख्याल आपको भी 6 महीने पहले ही समझ आ गई थी, मुझे भी 6 महीने पहले समझ आ गई थी। प्रॉब्लम तो ये थी कि जब वेस्ट में पैलेस्टाइन के हक में बहुत ज्यादा सपोर्ट आई, क्योंकि मीडिया पे अब कंट्रोल नहीं रहा, सोशल मीडिया है, और इतनी ज्यादा इनके यहाँ पॉपुलेशन बाहर के लोगों की हो गई है कि जब तक अब आप, अच्छा, और जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी गिरेगी तो आपने अपने आप को थोड़ी कॉर्पोरेशन ने ब्लेम करना है, बेसिकली तो सारा पैसा वो कमा गए, लेकिन ब्लेम किसको करेंगे कि ये इमिग्रेंट तेरी नौकरी ले गया। ठीक है जी। और आपका इमिग्रेंट तो ऑर्गेनाइज्ड है नहीं। yes. वो तो दो लोग आपस में नहीं बैठ सकते। तो वही मैं कह रहा हूं कि जी जो फ्यूचर हमारा मुल्क में तो जो था ही था, जो लोग वहां से निकल के यहाँ आ गए, चूंकि हम में भी कोई इकट्ठ नहीं है, हम में भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमने आपस में बैठ के मालिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी वो जो कहता है ना कि जी, वो कहता है आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा। वो कहता है अगर पैसों से अपने प्यारे वापस आ सकते तो मैं भी किसी को ले आता। तो वो कहता है आपको क्या चाहिए मालिक में? वो कहता है मुझे ये चाहिए कमिटमेंट, ओनरशिप, कि कल जब किसी दूसरे पाकिस्तानी को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप उसके लिए वही करेंगे जो हम आपके लिए करेंगे। हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। दुनिया में हमारा यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है कि अब हमारी ये हालत हो चुकी है कि मिडल ईस्ट में हमें वीजा नहीं मिल रहा, कि ये सबसे बड़े भिखारी हैं दुनिया के। अब तो इज्जत रह गई अपनी जी। मगर आशिर अजीम साहब ताड़ा सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया कि तुम मैंने सर टाइम दिता। मैं अगले प्रोग्राम तानू मैं आर्टिकल भेजांगी, मैं कोई लफ्ज़ भी पढ़े बगैर ताड़े नाल नहीं कीता, मेरी कोई असम्पशन नहीं, और मेरा खुदा गवाह है। इब्राहिम लिंकन दे नूं क्रेडिट जांदा है कि वो गुलामी नूं दबा के चला गया सी। ही अबॉलिश स्लेवरी, इज दैट राइट और नॉट? मगर नहीं सर, तुसी बिल्कुल मैं तुसी मानने हैं, मगर आज कनाडा दा अपनी गल मुकम्मल करो, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। ये सर कनाडा का कल का आर्टिकल है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इन वेस्ट एंड इन यूरोप अ न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी, गुलामी की नई किस्म। जितने इमिग्रेंट्स स्टूडेंट्स की फॉर्म में आते हैं या जो भी आते हैं, दे अंडर पे देम, उनको अब वहाँ पे वो भी सिस्टम को
جو کمپرومائز کیا جاتا ہے دونوں طرف سے کیا جاتا ہے. میں امپلائر ہوں تو مجھے بھی بینیفٹ چاہیے, جو امپلائی ہے اس کو بھی بینیفٹ چاہیے, جہاں ہم سسٹم کو دفنانے جا رہے ہیں. یہ کینیڈین آرٹیکل ہے جس کو میں آپ کو بھیجوں گی, اینڈ آئی وش کہ وی کین ڈو, اور خدا کرے کہ ہم اپنے ملکوں میں تو جو کر آئے, اور اگر میں کا نعرہ لگا رہے ہیں تو اللہ کرے ان ملکوں میں رہتے ہوئے ہم اپنے ملکوں کی ساکھ کو بچاتے ہوئے, ان کپڑوں سے اور لباس سے سفیر ہوتے ہوئے کوئی چیز اچھی یہاں بو سکیں. آمین. میرا یہ خیال ہے کہ وی شوڈ کولیبریٹ. ہمیں اپنی کسی کے خلاف نہیں, دیکھیں, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وی شوڈ تھنک آف, اینڈ پیپل لائک یو جو میڈیا میں موجود ہیں, جن کی آواز ہے, آئی تھنک اپنی کمیونٹی میں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یار یہ اگلے 4-5 سال میں کس طرف ہم جا رہے ہیں. وی نیڈ ٹو آرگنائز ourselves اینڈ چلیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دس اسٹیٹمنٹ ہیز چینج تھنگز بڑے برے طریقے سے. منی ٹاکس, مگر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, وی گاٹ ٹو پروو آور سیلف ود آر ایبلٹی. ابھی اجازت دیجیے گا. جناب عاشر عظیم صاحب, آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. ایک اچھے انسان کی صحبت, اور میرا کام صرف ویلیوز کی ترویج ہے. میں نامکمل یقین سے ہی مجھے یقین ہے کہ میری اقدار, میری ویلیوز سے ہی میں چیزوں کو بدل سکتی ہوں. زبردستی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ.